دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کے سلسلے میں مکہ میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں عمرے کی نیت سے، تو کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی احرام باندھ لیتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے مکے سے جب انڈیا پاکستان سے آئے احرام باندھ کر آئے، پہلا عمرہ کر لیا، اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو وہ ہوٹل میں ہی جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں اور اسی سے نیت کر کے چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ کر سکتے ہیں یا مسجد عائشہ ہی جانا ہوگا؟ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یہاں پہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ فقہ حنفی کی روشنی میں، دلائل ابھی میں اس کے ذکر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دلائل ہم بعد میں انشاءاللہ جب تفصیلی مسائل ذکر کریں گے تو وہاں پہ ذکر کروں گا. سوال فقہ حنفی کے نزدیک حکم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، تو مکہ مکرمہ کے اطراف میں نا دو بارڈرز ہیں جو شرعی بارڈرز ہیں. ایک بارڈر جو ہے وہ حرم کا ہے، پھر اس کے بعد ایک بارڈر ہے میقات کا. یہ دو بارڈرز ہیں. ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم میقات کو کراس کر کے جاتے ہیں، میقات والا بارڈر جو ہے نا ہم یہ کراس کر کے جاتے ہیں، اور پھر ہم حرم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. جدہ جو ہے یہ حرم کے بارڈر سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے. تو ہمیں جدہ پر لینڈ کرنے کے لیے، چونکہ ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو جدہ میں لینڈ کرنے کے لیے بھی جدہ سے آگے ہم نے مکہ جانا ہے، مکہ جانا ہے کا ہمارا ارادہ ہے. تو عمرہ کے لیے اگر ہم کوئی پاکستان سے جا رہا ہے اور میقات کو کراس کر رہا ہے تو اسے احرام باندھنا ہوگا، کیونکہ اس کی مکہ جانے کی نیت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مکے کے اندر موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں، تو اب اس کو حرم کی بارڈر سے باہر آنا پڑے گا، حرم کی حدود سے باہر آنا پڑے گا، پھر وہ وہاں سے نیت کرے گا اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جائے گا. یہ مسئلہ ہے عمرہ کرنے کے لیے. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ مکے سے باہر کسی اور کام سے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اب مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور مدینہ شریف حاضری کے لیے جانے کے بعد اب وہ واپس مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، تو درمیان میں وہ میقات کا بارڈر آتا ہے ابیار علی کا. اب ان کا ارادہ عمرے کا نہیں ہے، اب ان کا ارادہ کیا ہے کہ واپس اپنے گھر پر لوٹنا ہے، کیونکہ ہماری رہائشی مکے میں. تو فقہ حنفی کے نزدیک اب بھی رول یہی ہے کہ اگر کوئی میقات کے باہر سے آتا ہے اور مکہ جانے کی نیت ہے، چاہے عمرہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، اس کو احرام باندھنا پڑے گا. فقہ حنفی کا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ جب باہر جائیں گے سعودیہ میں تو آپ دیکھیں گے کہ وین ڈرائیورز جو ہیں وہ احرام نہیں باندھے، وہ تو آپ کو مدینے سے مکے لے کر جا رہے ہیں، وہ بغیر احرام باندھے آتے ہیں، تو وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے. ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فقہ حنفی کا رول یہی ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہاں اگر آپ کا ارادہ مکہ جانے کا نہیں ہے، آپ کا ارادہ میقات کے اندر کسی اور جگہ اسٹے کرنے کا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کراچی سے گئے اور آپ کا ارادہ جدہ میں اسٹے کرنے کا، جدہ میں آپ جو وہ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں اور کوئی کام ہے آپ کا وہاں پر، ضروری کام ہے، تو اب جدہ میں جانے کے لیے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ نہیں جا رہے. ہاں جدہ میں رہتے ہوئے اب آپ کی نیت بن گئی کہ یار اب مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، تو اب آپ میقات کے اندر آ چکے ہیں، اب میقات کے باہر سے نہیں آ رہے، میقات کے اندر آ گئے. اب جب میقات کے اندر آ گئے نا، تو اب تمام فقہا کے نزدیک میقات کے اندر آنے کے بعد مکہ جانا ہو تو اب احرام ضروری نہیں ہے. عمرے کی نیت ہو تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص پاکستان سے جدہ جاتا ہے اور جدہ جانے کے بعد جدہ میں اسٹے کرنے کی نیت ہے، تو اب وہ احرام نہیں باندھے گا. اب جدہ سے وہ جانا چاہتا ہے مکہ مکرمہ، تو وہ میقات کے اندر تو پہلے ہی آ چکا تھا، اب حرم میں جانے کے لیے اس کو احرام کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ عمرہ کی نیت نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو میقات کے باہر سے آنا ہو احرام ضروری ہوگا، میقات کے باہر سے آ کر مکہ جانا ہو، اور حرم کے اندر سے، حرم کے باہر سے مکہ جانا ہو تو احرام ضروری نہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. ٹھیک.